جیسے آپ کے دماغ ہے نا، ایک برین ہے آپ کا جو کھوپڑی میں ہے. آپ نے اس کی شکل دیکھی ہوگی کس طرح کا ہے، اس کی حیت شکل. ہمیں تو بس ایک نظر آتا ہے نا. فنکشن کے لحاظ سے جو اس کو کام دیے گئے ہیں، جو ریسرچ کی لوگوں نے، تو اس کو ڈیفرنٹ اس کے پارٹس بتائے ہیں. جیسے اس کا فرنٹ پارٹ ہے، مڈ پارٹ ہے، پچھلا حصہ ہے. ہر ایک کا اپنا الگ فنکشن ہے. ایز اے ہول وہ برین کہلائے گا، دماغ کہلائے گا، لیکن اس کے حصے الگ الگ ہیں. اسی طرح جو آپ کا دل ہے، اس کے بھی مختلف حصے ہیں. روحانی دل، اس میں آپ کا قلب ہے اور فؤاد ہے، جس کی جمع افئدہ ہے. کہ جو فؤاد ہے اس کا کام ایسے ہے جیسے کوئی چیز سٹور رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے. جیسے اللہ کی طرف سے وحی آئی، خیر کا کوئی کلمہ آیا، تو اس خیر کے کلمے کو اس کو سٹور رکھا گیا. دل نے اسے کسی جگہ رکھا، دل کی اتھا گہرائیوں میں، جیسے اس کے پنہاں خانوں میں، اس کے ڈیپسٹ پارٹ میں اس کو رکھا گیا. اب جس نے اس میں سے لینا ہے، پھر اس پر پروسیس کرنا ہے، سوچنا ہے، فیصلے کرنے ہیں. اب وہ قلب ہے. اب جب یہ فیصلے کرے گا، وہاں سے کچھ لے گا، تو پھر یہ ایک نتیجے پر پہنچے گا کہ اب میں نے اطمینان کی طرف جانا ہے یا بے چینی کی طرف جانا ہے. اب قرآن کو اتارا گیا قلب پر، پھر اس کو سٹور کیا گیا فؤاد میں. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ دل ہیں جو اطمینان پاتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. قرآن اللہ کا ذکر ہے، وحی اللہ کی طرف سے جو آئی وہ اس کے اندر موجود ہوگی تو اس کو اطمینان ملے گا. پھر جب اس پر سوچے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس رکھ لیا اور پھر اس کو قلب اس پر پروسیسنگ نہیں کر رہا. پھر اللہ نے یہ کہا کہ کیا ہو گیا، تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر کیا قفل پڑ گئے؟ یعنی یہ سیز ہو گیا ہے، یہ اپنا فنکشن کیوں نہیں کر رہا؟ اپنے فؤاد میں اللہ کی اس وحی کو جمع کریں اس کے اندر، پھر اس پر پروسیس کروائیں قلب کو، تاکہ آپ ایمان والوں میں رہیں. جو آپ کے روحانی اور جسمانی آپ کو عنایتیں ہوئیں، ہر ایک کا اپنا اپنا فنکشن ہے. اب جو اس کا مالک بنا پھرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس کیا کیا سہولیات ہیں، اور ان کا بیسٹ یوز کس طرح ہو سکتا ہے. اپنا پتہ ہی نہیں ہے. اپنا تو پتہ کرو، اپنی تو فکر کر لو، اپنے بارے میں تو جان لو، لیکن اس کی فرصت ہے کیا؟ ہمیں اپنے لیے وقت نہیں ہے. آپ کو سارے بکھیڑوں سے نکال کر اللہ نماز کی طرف لے کر آتے ہیں. یہ ہم کلامی ہے، خود سے کلام کرنا ہے، خود سے باتیں کرنی ہے. کیا ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا اس کا اثر ہونا ہے. جس نے اس پر فکر کرنی تھی وہ تو کہیں اور پھر رہا ہے، اور آپ نماز میں کھڑے ہو، ادھورے کھڑے ہو. وہ کسی اور چیز میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اپنے فؤاد کو ہم نے کسی اور چیز سے بھرا ہوا تھا. اس وحی سے، اس پیغام سے نہیں ہم نے اس کو بھرا تھا. دنیا کے جنجال میں، دنیا کی فضولیات میں، دنیا کی خرافات جن کو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، ان ساری چیزوں میں لگے رہیں، بھر کے رکھیں اس کو ان فضولیات سے. تو کیا رزلٹ نکلنا ہے پھر؟ ہماری جو عادتیں، ہمارے جو نظریات، ہمارے جو عقیدے بن گئے، ہم ان سے باہر آنا گوارا ہی نہیں کرتے. اللہ نے ان کے الگ لفظ کیوں یوز کیے ہیں، الگ الگ نام کیوں لیے ہیں؟ کوئی وجہ ہے نا. تو اللہ نے ایک آیت میں دونوں کو بیان کیا ہے اور الگ الگ ان کا بتایا ہے. خالی کیا ہو رہا ہے اور گرا کس پہ لگائی جا رہی ہے. آپ اس کو ایسے اور بس دل ہی لیے جا رہے ہو، تو کس کا نقصان کر رہے ہو؟ کم اگر علمی ہوگی نا، وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. جب تک آپ کسی چیز کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے، لٹل نالج از ڈینجرس. تھوڑا علم جہالت کا سبب بن جائے گا. مکمل آگہی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے کانوں، آنکھوں اور فؤاد، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے، ان سے کیا کام لیا تھا. کانوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیا. ترجمہ کرنے والوں نے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں اور تمہارے فؤاد سے پوچھا جائے گا. اس سے کیوں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا جس کے کنٹرول میں تھیں یہ چیزیں، اس سے پوچھا جائے گا. کیا جواب دیں گے؟ جیسے وہ دن آنا ہی نہیں ہے، ایسے جی رہے ہیں.